بلکہ فرمایا کہ اپنے آپ کو گمانوں سے بچا دو، بس خیالات مت پیدا کرو اپنے اندر، کیونکہ شیطانی وساوس اور شیطانی اثرات انسان کی باڈی میں اتنے زیادہ اثرات کر جاتے ہیں کہ جب وہ سوچنے لگتا ہے تو برے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ورنہ فرما سکتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ سوء الظن نہ کرو، برے گمان نہ لاؤ، بلکہ اس دروازے کو ہی بند کر دیا کہ گمان لاؤ ہی مت۔ اور پھر آگے فرمایا فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، کہ جو گمان ہے وہ سب سے بری نیوز ہے، وہ سب سے بری خبر ہے۔ اور یہی ہوتا ہے، انسان کے اندر مختلف قسم کی بدگمانیاں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں۔ جس شخص کے اندر بدگمانی کی عادت آ جاتی ہے اس کی اصلاح ممکن نہیں ہو سکتی ہے۔ جب بدگمانی آ جاتی ہے تو ایک گھر کے اندر دو بھائی بھی سکون سے نہیں رہ سکتے، تو پھر معاشرہ اور جماعت اور امت کیسے سکون سے رہے گی؟ یہ وہ بدگمانی کی گندی اور غلیظ ترین عادت ہے جس سے جماعتیں ٹوٹ جاتی ہیں، جس سے سوسائٹی ٹوٹ جاتی ہے، جس سے گھر کا پرسکون ماحول تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ دو سگے بھائی جو اپنی سگی ماں سے ایک ہی چھاتی سے سالہ سال دودھ پیتے رہے ہیں، ایک ہی گھر کے اندر رہے ہیں، ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھایا ہے، ایک ہی کلچر، ایک ہی ثقافت، ایک ہی تہذیب، ایک ہی بول اور ایک ہی چال کے لوگ تھے، لیکن جب بدگمانی کی گندا مرض ان کے اندر پیدا ہوا ہے وہ گھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا ہے۔ جب بدگمانی سے ایک گھر نہیں بچ سکتا تو ذرا بتائیے بدگمانی سے ایک کمیونٹی کیسے بچ سکتی ہے؟ ذرا بتائیے کہ بدگمانی سے پھر جماعتیں کیسے بچ جاتی ہیں، پھر نفرتیں کیسے ہو جاتی ہیں؟ بس مختلف قسم کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں، فلاں نے یہ کام کیا، فلاں نے پیسے کھائے، فلاں نے یوں کر دی، فلاں نے دھوکہ دیا، فلاں کی فلاں کے ساتھ میٹنگ ہو گئی تھی، میں نے یہ دیکھا تھا، میں نے وہ دیکھا تھا، میں نے یوں تصویر دیکھی تھی، اسی پر ہم نے گمان بنانا شروع کرتے ہیں، کرتے 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 ایک دوسرے کے گریبانوں تک ہم پہنچ جاتے ہیں۔ اور الامان والحفیظ ہمارے پاکستانی کلچر میں، ہمارے بر صغیر کے کلچر میں، ہمارے پاک و ہند کے کلچر کے اندر یہ امراض اتنی تیزی کے ساتھ پہنچ رہا ہے کہ اگر کوئی مرض اور کوئی ویکنس اور کوئی کمزوری ہم کسی کے اندر دیکھتے بھی ہیں اس کو سر عام پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس کی عزت کا کھلواڑ کیا جا سکے۔ صلاۃ و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ فرمایا کہ کعبہ کو گرا دو گے اتنا بڑا گناہ نہیں ہوگا، جب کسی مسلمان کی عزت کے ساتھ کھیلو گے تو وہ بڑا گناہ ہے۔ صلاۃ و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدگمانی کے وہ بت توڑے ہیں اور وہ انداز توڑے ہیں کہ کل کو کسی کو بدگمانی کی بنیاد کے اوپر کوئی حکم، کوئی فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں دیا جا سکتا۔ اور کیا فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ۔ اچھا، ہم میں سے جب کسی کے گناہ ہو جاتا ہے، یہ اللہ بہت بڑی ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ستار ہے کہ پردہ چھپا رکھا ہے ہمارے گناہوں پر، اور میرے اور آپ کے گناہ دنیا کے سامنے نہیں آتے، لیکن کم از کم کسی دوسرے کے بارے میں کوئی بدگمانی سوچتے ہوئے اپنے گناہوں پر بھی نظر ڈال لینی چاہیے۔ میں اگر کسی پہ الزام لگا رہا ہوں یا میں کسی کے بارے میں برا سوچ رہا ہوں، پہلے مجھے یہ دیکھنا ہوگا کہ میرے اپنے گناہ کیسے ہیں۔ اگر میرے گناہ پبلک کے سامنے آ جاتے ہیں تو کیا میں سر سامنے رکھ سکتا ہوں؟ کیا میں اپنا چہرہ دنیا کے سامنے رکھ سکتا ہوں؟ اور ایک عجیب خیمہ اور ایک عجیب تصور، ایک عجیب خیال میں نے اپنے دماغ میں بات بٹھا رکھی ہے کہ مجھ سے اگر کوئی گناہ ہو جائے گا تو اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کر دے گا، لیکن دوسرے سے گناہ ہوگا تو میں یہ سوچتا ہوں کہ اللہ اسے معاف نہیں کرے گا، اسے اللہ معاف نہیں کرے گا، اسے میں بھی معاف نہیں کروں گا، اسے سر عام رسوا کروں گا۔ یعنی غفور الرحیم کی جو اللہ کی صفت ہے، کیا وہ صرف میرے لیے تھی، دوسرے کے لیے نہیں تھی؟ سوچنا ہوگا اگر میں اپنی آنکھوں سے کسی دوسرے کا گناہ اور کمزوری اور عیب دیکھ بھی رہا ہوں تو مجھے پر واجب ہے کہ میں اس پہ پردہ رکھوں، مجھ پر واجب ہے کہ میں اسے چھپا دوں، مجھ پر واجب ہے کہ میں اسے یہ ظاہر کروں کہ میں نے تمہارے اس گناہ کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ سلام ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو، ایک حواری کو باقاعدہ اپنی آنکھوں سے گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس مجلس میں اسے نہیں پکڑا، اسے نہیں رسوا کیا، تنہائی کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے بلایا اور اس کی اصلاح کرنے کے لیے فرمایا کہ دیکھو میں نے اس دن تمہیں اس گناہ میں دیکھا تھا،
وہ شخص ہکا بکا ہوا اور فوراً ہی چھوڑ دیا کہ نہیں میں نے وہ گناہ نہیں کیا، نہیں میں نے نہیں کیا۔ حضرت عیسیٰ پیغمبر ہیں، ان کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا، ان کی زبان دھوکہ نہیں کھا سکتی، ان کی آنکھ غلط نہیں دیکھ سکتی، لیکن وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جواب کیا دے رہا، نہیں حضرت نہیں میں نے یہ گناہ نہیں کیا۔ جواب میں حضرت عیسیٰ یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ میں پیغمبر ہوں، میری آنکھ دھوکہ نہیں کھا سکتی ہے، تم نے یہ گناہ کیا ہے، نہیں، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا اچھا ہو سکتا ہے میری دیکھنے میں غلطی ہو گئی ہو، اللہ اکبر کبھی، ہو سکتا ہے میری آنکھ نے غلطی کر لی ہو۔ کیا نبوت کی آنکھ کبھی غلطی کر سکتی ہے؟ کیا نبی کی آنکھ کبھی دھوکہ کھا سکتی ہے؟ سلام ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس تاریخ ساز جملے پر، اور صاف فرما دیا ہو سکتا ہے میری آنکھ دھوکہ کھا جائے۔ یہ وہ صفات ہے، فرما رہے نبی اکرم جاسوسیاں مت کرو ایک دوسرے کی جاسوسیاں، مت گھسو ایک دوسرے کے اندر، ولا تحسسوا، ایک کے بارے میں دوسرے سے معلومات مت لو، اس کا کیا کمزور پہلو ہے، اس کے اندر کیا کمزوری پائی جاتی ہے، ذرا مجھے بتائیے گا، میں اس کو پھیلاؤں گا، میں اس کو واٹس ایپ میں ڈالوں گا، میں اس کو فیس بک میں ڈالوں گا، میں اس کو پبلک سوشل میڈیا پہ ڈال دوں گا۔ جو لوگ مختلف علماء سے، مختلف اکابر سے، مختلف رہنما اور لیڈر کی پگڑیاں اچھال رہے ہوتے ہیں، ایک دن آتا ہے کہ پگڑیاں خود انہیں کی اچھالی جاتی ہیں، خدا انہیں رسوا کر دیتا ہے دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر، اور ایک گمان کی ایک چادر چڑھا دی جاتی ہے، یہ فلاں سے ہوا، یہ فلاں سے ہوا، ایسا ہوا، ویسا ہوا، تیسا ہوا، اور اس کی وجہ سے باقاعدہ پوری کمیونٹی کا ماحول خراب کر دیا جاتا ہے، پورے گھر کے اندر آگ بھڑکا دی جاتی ہے، ایک معاشرہ جو امن سکون کا معاشرہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل دینا تھا، وہ معاشرہ انہی بدگمانیوں کی وجہ سے تباہ برباد ہو جاتا ہے۔ صلاۃ و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، دور سے پرکھ جایا کرتے تھے کہ معاملات کیسے بگڑیں گے، اس کو پہلے ہی سلجھا دیا کرتے تھے۔ جب ہجرت ہوئی ہے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف، ایک سیلاب آیا ہے مہاجرین کا مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف، اور جب باہر کے فارنرز آ جایا کرتے ہیں، آؤٹ سائڈرز آ جایا کرتے ہیں، جب وہ کسی ملک اور علاقے میں داخل ہو جایا کرتے ہیں، سب سے زیادہ پریشانی وہاں کے باشندوں کو ہوا کرتی ہے، وہ ان کے خلاف ہو جایا کرتے ہیں۔ پتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں یہاں پر بھی وہ آوازیں اٹھ جائیں گی کہ یہ باہر کے خارجیوں کو نکالو، یہ ہماری معیشت پہ بوجھ ہیں، یہ مدینہ منورہ کے بازاروں کے اندر بوجھ بنیں گے، یہ بزنس پر قابض ہو جائیں گے، اس طرح کے ہمارے سوچیں ہیں کہ بھائی اس کو فلاں بزنس کے بارے میں معلومات نہیں دینی ہے، اس کو فلاں کے بارے میں معلومات نہیں، کہیں یہ میرے بزنس پہ قابض نہ ہو جائے، کہیں میرے صورتحال پہ قابض نہ ہو جائے، یہ مختلف سوچیں ہمارے ہاں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوتے وقت جب یہ مہاجرین کا پورا سیلاب آ رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان سارے صحابہ کرام کو بٹھایا، انصار کو، اور مواخات کا وہ عظیم رشتہ قائم کیا کہ آج تک تاریخ حیران ہے، کوئی پلاننگ کی ضرورت پیش نہیں آئی ہے، سب سے شاندار اور سب سے بہترین اور اعلیٰ ترین پلاننگ اگر مہاجرین کو بسانے کی اس دنیا کے اندر کی ہے تو وہ سب سے بہترین پلاننگ اور سب سے بیسٹ اور سب سے شاندار وہ پلاننگ تھی، وہ باقاعدہ ارینجمنٹ تھی، مینجمنٹ تھی، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کیا فرما دیا؟ بڑا صاف صاف فرما دیا، ہر ایک شخص دوسرے مہاجر صحابی کو اپنا بھائی بنا رہے، بس چھوٹا سا لفظ استعمال فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ساری پلاننگ مکمل طور پہ آٹومیٹکلی بن چلی، ہر ایک شخص اپنے مہاجر آنے والے صحابی کو بھائی بنا لے، بس ختم بات۔ اب کیا ہوا؟ چنانچہ وہاں پہ کوئی نعرے نہیں لگے کہ یہ ہماری معیشت پہ بوجھ بنیں گے، یہ دوسرے ہیں، یہ باہر کے ہیں، یہ پیپر والے ہیں، میں آئی ڈی والا ہوں، یہ پاسپورٹ ہولڈر ہے، یہ فلاں پاسپورٹ، یہ فلاں نیشنلٹی، یہ فلاں آئی ڈی، ایسے کوئی بدبودار باتیں نہیں لگی ہیں مدینہ منورہ کے اندر۔ بات لگی ہے، نعرہ لگا ہے، تو وہ نعرہ لگا ہے مواخات کا نعرہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اور فرمایا کہ آج کے بعد میں محمد الرسول اللہ مکہ سے آنے والے ہر ایک مہاجر کو انصار کا بھائی بنا کر حکم دیا۔
چنانچہ تاریخ حیران ہے جب صحابہ کرام نے، انصار کے صحابہ نے جو مثالیں قائم کی ہے، کیا کیا کس کس صحابی کی طرف آپ جائیں گے، کیسی کیسی مثال قائم کر ڈالی، اور جو سیکریفائس اور جو قربانیاں، جو ایثار مدینہ کے ان انصار صحابہ کرام نے مہاجرین کے ساتھ کی ہے، تاریخ حیران ہے 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی۔ کون ہے؟ عبد الرحمن ابن عوف۔ ہر ایک صحابی کے پاس جو کوالٹی تھی وہ کوالٹی اس نے انصار مہاجر صحابی کو عطا کر دی۔ عبد الرحمن ابن عوف بزنس مین تھے، ملٹی نیشنل بزنس مین تھے، دنیا میں ایک زبردست تاجر تھے، ایک شاندار تجارت کیا کرتے تھے۔ ان کی تجارت کے قافلے اونٹوں پر یہاں مکہ سے شام تک جایا کرتے تھے۔ عبد الرحمن ابن عوف نے سوچا میں تو تاجر ہوں، یہ انصار صحابی کو میں تجارت سکھا دوں۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی ایک صحابی بھائی بنا کے دے دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک صحابی عطا کر دیا، انصاری صحابی۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کرنے کے بعد وہ مہاجر اور یہ انصار صحابی، یہ دونوں جاتے ہیں ایک باغ میں، اور وہ دو باغ ہیں، باغ کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف اس مہاجر صحابی کو دیتے، حالانکہ مدینہ کی کھجوروں کا باغ ہے، انتہائی مہنگا باغ ہے، طبی اعتبار سے، میڈیکل کے اعتبار سے سب سے شاندار کھجور دنیا کے اندر مدینہ کی کھجور ہے، اور وہاں پہ سب سے زیادہ بزنس اور انکمنگ جو ہو رہی ہے وہ اگر ہو رہی ہے تو مدینہ کے ان باغوں سے ہو رہی ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف پورا باغ اپنے اس مہاجر صحابی کو عطا کر دیتے ہیں۔ ایسی مثالیں کہاں ملتی ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر میرے بھائیوں؟ اور پھر یہاں تک بھی بات نہیں کی، فرمایا تم میرے بھائی ہو، تمہاری طبی ضروریات بھی ہیں، میرے گھر کے اندر بھی 2 بیویاں ہیں، میں اپنی اس قربانی کے لیے بھی تیار ہوں۔ ابھی میں گھر سے ہو کر آیا ہوں، میں نے اپنی دونوں بیویوں سے کہا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آیا ہے، تم میں سے ایک کو مجھ سے جدا ہونا پڑے گا۔ تو دونوں بیویوں نے کہا ہم تیار ہیں اس اسلام کے لیے، اس دین کے لیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے لیے اور صدا کے لیے۔ مجھے اگر طلاق ملتی ہے میں طلاق لینے کے لیے بھی تیار ہوں، آپ طلاق دے دیجئے اور میں آپ کے اس مواخات والے بھائی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ مثالیں کہاں ملتی ہیں میرے بھائیوں؟ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مواخات قائم کرو، اپنا حق اگر نظر بھی آ رہا ہو اسے حق چھوڑ دو، اپنے بھائی کی محبت قائم کرنے کے لیے اس حق کو چھوڑ دو۔ اور جملہ کیا ارشاد فرمایا صلاۃ و سلام نے، کروڑوں درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، ایک خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا من ترک المراء فی حقہ کنت له شفیعا فی یوم القیامہ۔ اے مومن اگر تو حق پر ہے پھر بھی تو اپنا حق چھوڑ دیتا ہے، کل قیامت والے دن میں تیرے لیے شفیع بن کر آ جاؤں۔ من ترک المراء، تیرا حق تھا، تو نے اس کے باوجود اپنے حق کو چھوڑ دیا، قربانی پیش کر دی ہے، کنت له شفیعا، میں شفاعت کروں گا تیرے لیے جنت کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اور یاد رکھیے یہ بدگمانی، یہ حسد، یہ جیلس پن ہونا، یہ دوسرے کے ساتھ بدگمانی کرنا، جاسوسی کرنا مسلمانوں کی صفات نہیں ہے۔ آج مسلم کمیونٹی کو توڑنے والی سب سے بڑی چیز یہی ہے، ہم الزام لگا دیتے ہیں، مختلف باتیں کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کتنی کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں جو بسا اوقات ہمارے سامنے آ جاتی ہے، سر پکڑ کے بندہ بیٹھ جاتا ہے۔ میں ایک امام ہوں، میں 2-3 سال پہلے کی بات ہے، یہ میں ایک ویسی آپ کو سمجھانے کی بات، عصر کی نماز کے بعد سنت عمل بھی ہے کہ جب عصر کے بعد سلام پھیرا جائے تو تسبیحات پڑھی جاتی ہے، ہم لوگ تسبیح پڑھتے ہیں، اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ تو تسبیح کرنے کے بعد عام طور پہ جو امام ہوتا ہے اس کا چہرہ مقتدیوں کی طرف ہوتا ہے، تھوڑی سی وہ تسبیحات پڑھتا ہے، پھر دعا کر لیتا ہے۔ اور دعا کوئی کمپلسری نیسسری نہیں ہے، ہر شخص اپنا اختیاری طور پہ جو بھی دعا مانگنا چاہے مانگے، شرعی مسئلہ ہے۔ دعا سے پہلے بھی اگر کوئی چلا جائے تو کوئی گناہ نہیں، لیکن دعا اچھی چیز ہے، فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ تو میں ایک دن عصر کی نماز کے بعد ایسی منہ کر کے بیٹھا، تو کچھ دنوں کے بعد ایک ساتھی آئے، انہوں نے کہا مفتی صاحب آپ اس طرف منہ کر کے بیٹھتے ہیں، ہمیں تھوڑا سا ایسا شک ہوتا ہے کہیں آپ شرک میں تو مبتلا نہیں ہو رہے ہیں؟ کیوں؟ شاہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا مزار اس طرف ہے تو آپ بھی منہ اس طرف کر کے بیٹھتے ہیں عصر کی سنت، عصر کی نماز کے بعد۔ اللہ اکبر کبیر،
وہم و گمان میں بات نہیں. میں جب ہانگ کانگ میں داخل ہوا تھا مجھے قبلے کی ڈائریکشن پتہ نہیں تھی. مجھے قبلے کی ڈائریکشن پتہ نہیں تھی. میں نے دوستوں سے پوچھا یار قبلہ کس طرف ہے؟ اور آپ ایک امام کے بارے میں یہ سوچ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ عصر کے بعد جب سنتوں کے نماز پر سلام کرتا ہے وہ منہ اس طرف کرتا ہے تو وہ کوئی مزار کی طرف منہ کر دیتا ہے. کیسی کیسی بدگمانیاں ہم اپنے گھروں میں پیدا کر دیتے ہیں. ایک عورت آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتی ہے. مغرب کی بات کا ٹائم ہے. حدیث میں اس واقعے کو ذکر کیا جاتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں گفتگو کرتے ہیں اور گفتگو کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ جو بات کر رہی تھی وہ خاتون زوجہ تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, بیوی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو ختم کرتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں تو فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو خاتون آئی تھی رات کے وقت پردے میں یہ میری بیوی تھی, یہ کوئی اور غیر محرم عورت نہیں تھی. تو صحابہ کرام بے ساختہ ہو گئے, یا رسول اللہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے آپ کے بارے میں, یقیناً آپ کی بیوی ہی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہی پتا ہے لیکن اگر تم میں سے کسی ایک کے دل میں یہ بات آ جاتی تمہارا ایمان ختم ہو جاتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ گناہ کی طرف سوچ بھی سکتے ہیں. اور پھر ایک جملہ ارشاد فرمایا اتقوا مواضع التہمہ, اے لوگوں اپنے آپ کو تہمت کے مواضع سے بچاؤ, اپنے قریب تہمت کو نہ آنے دو, کوئی ایسا گمان مت پیدا کرنے دو. اور پھر ایک صحابی علقمہ آتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کوئی اچھا عمل بتا دیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے ہیں زبان کی طرف, فرمایا اسے کنٹرول رکھو. کف لسانک, اپنی زبان کو کنٹرول رکھ. وَيَسْعَقْ فِي بَيْتِكَ, اور اپنے گھر میں رہنے کی کوشش کر. وَابْكِي عَلَى مَا خَطِيئَتِكَ, اور اپنے گناہوں پر رو. یہ تمہارے وہ افعال اور اعمال ہیں کہ اللہ تمہیں جنت میں پہنچا دے. اس لیے بردباری کے ساتھ میں بلیور برادرز اینڈ سسٹر اسلام ٹوڈے